السلام علیکم عزیز طلباء، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ہم اپنی نظم حصہ نظم جو ہے اس کی تیسری نظم کی جانب چلیں گے۔ نظم کا عنوان جو ہے وہ ہے تسلیم و رضا۔ تسلیم یعنی قبول کرنا، رضا یعنی راضی رہنا۔ شاعر جو ہیں اس کے نذیر اکبر آبادی ہیں۔ شاعر کے تعارف کو ہم دیکھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ نذیر تخلص رکھ کر شاعری کی 1746 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والدہ کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئے اور محلہ تاج گنج میں مقیم ہوئے۔ ایک مکتب سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ طبیعت میں موزونیت فطرت سے ملی تھی، اس لیے شاعری شروع کی۔ نذیر ایک سادہ اور صوفی منش آدمی تھے۔ آپ کی ساری عمر معلمی میں بسر ہوئی۔ آپ قناعت پسند تھے۔ بھرت پور کے حکمرانوں نے دعوت نامے بھیجے پر انہوں نے قبول نہ کیے، کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری اپنی علیحدہ دنیا رکھتی تھی۔ انہوں نے میر و سودا کی بہار سخن بھی دیکھی اور دبستان لکھنؤ کی جوانی کا رنگ بھی، لیکن ان کی آزاد منشی اور منفرد رنگ طبیعت نے انہیں کسی دبستان کا پابند نہیں ہونے دیا۔ دبستان کا مطلب ہے اسکول آف تھاٹ۔ آپ کو 8 زبانوں پر عبور تھا: عربی، فارسی، اردو، پنجابی بھاشا، مارواڑی، پوربی اور ہندی۔ نذیر اکبر آبادی کو بجا طور پر اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر پہلو پر گہری دلچسپی سے غور کرتے، شدت سے محسوس کرتے اور پھر اسے شاعری کا جامہ پہنا دیتے۔ وہ عوام کے شاعر تھے اور انہی کے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے۔ آپ کو لسان العصر، عوامی شاعر اور اردو کا شیکسپیئر بھی کہا گیا۔ اب نظم کے تعارف کی جانب چلیں گے۔ شامل نصاب نظم تسلیم و رضا کا اصل عنوان خوشحال نامہ ہے۔ یہ مسدس حیت میں لکھی گئی ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے کئی بند ہوں اور ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ کلیات نظیر میں موجود یہ نظم 15 بندوں پر مشتمل ہے۔ نصاب میں اس کے صرف 5 بند شامل کیے گئے ہیں، یعنی پہلا، تیسرا، چوتھا، 5واں اور آخری بند۔ یہ نظم ترجیح بند حیت میں لکھی گئی ہے۔ ترجیح بند سے مراد ایسی نظم جس کے ہر بند کا آخری شعر یا مصرع ہو بہو دہرایا جائے۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، یہ مصرع ٹیپ کا مصرع ہے۔ وہ مصرع جو وہ بند کے آخر میں ہو بہو دہرایا جائے ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ اب اس نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے تسلیم و رضا، یعنی قبول کر لینا، راضی ہو جانا۔ کیا قبول کرنا؟ جو اللہ نے نصیب لکھا اس کو قبول کرنا۔ کیا کس چیز پر راضی ہونا؟ جو رب نے دیا اس پر راضی رہنا، اس سے گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ اگر ہم عزیز طلباء اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں یا ہم اپنے ہی گریباں میں جھانکیں تو ہمیں 2 طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہم جیسے ہیں اور دوسرے وہ جن کا ذکر اس نظم میں کیا جا رہا ہے۔ ہم جیسوں سے مراد یہ کہ اگر ہمیں کبھی کوئی دکھ پریشانی آتی ہے تو ہم فوراً سے خدا کے سامنے شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اے اللہ، پوری دنیا میں صرف میں ہی تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ آزمائش مجھی پر کیوں؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اور ہم تمہیں ہر طرح سے آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، جانوں مالوں اور میووں کا جانوں اموال اور میووں کا نقصان پہنچا کر۔ تو ہم تو رب کے سامنے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا سا دکھ ملا، پریشانی ملی، ہم رب کے سامنے بیٹھ گئے، گڑ گڑانے لگے کہ اور اس سے شکوہ کرنے بیٹھ گئے۔ جبکہ اور ہر طرف ہمیں ایسے ہی انسان دکھائی دیتے ہیں جو رب سے شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ انہیں جیسا بھی ان کے اوپر وقت ہو، وہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی موت سب برابر ہوتی ہے۔ وہ اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو یہ سمجھ کر اس پر خوش رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ہم جیسے رب سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، پوری دنیا میں ہی ملا تھا اس آزمائش کے لیے، جبکہ وہ سب خوش ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں سے رب نے انہیں چنا آزمائش کے لیے۔ تو چنا اسی کو جاتا ہے جو اسپیشل ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی آزمائش کرتا ہے، لیکن ہم جو ہیں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم اپنے رب کے سامنے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو فقر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ رب کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی گلہ نہیں کرتے، وہ اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ دکھ درد ملتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ رب کی آزمائش ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، کوئی بات نہیں، یہاں پر مشکل ہے، آگے چل کر آسانی ہوگی۔ اسی طرح سے انہیں کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، رزق کی کمی ہو گئی یا پھر ان کے سامنے موت آ گئی تو بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رب ہی اصل ان کا مقام ہے، رب تک پہنچنا ہی ان کا اصل مقام ہے۔ تو فقر جو ہے ہماری اس نظم کا مرکزی نقطہ ہوگا۔ اب فقر کہتے کس کو ہیں؟ فقر تصوف میں ایسے فقر اختیار کیا ہوا جس کو ہم فقیر کہہ دیتے ہیں۔ جب باہر دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی گداگر آتا ہے تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ جی کوئی فقیر آ گیا، تو وہ فقیر نہیں ہے، وہ گداگر ہے۔ فقیر تو وہ لوگ ہوتے تھے جو اللہ والے جو لوگ ہوتے تھے پہلے زمانے میں، کوئی 100 150 سال 200 سال سے پہلے، تو وہ لوگ ہوتے تھے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوتے تھے تبلیغ کے لیے، جہاں رات ہو گئی وہیں سو پڑے، جہاں بھوک لگی کسی در کا دروازہ جو ہے وہ کوئی در کھٹکھٹا دیا تو پھر انہیں جو مل گیا وہ کھا لیا، شکر ادا کر لیا۔ تو ایسے اللہ کے بندے جو فقر اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں انہیں فقیر کہا جاتا ہے۔ جو ہمارے ہاں آتے ہیں، جو دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں فقیر ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ گداگر ہیں، وہ مانگنے والے ہیں۔ جو اس کی ایک اگر آپ دیکھیں آسان سی نشانی کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ صرف ایک در کا جو ہے سوالی ہوتا ہے، یعنی وہ صرف اللہ سے سوال کرتا ہے۔ جو گداگر ہوتا ہے وہ در در کا سوالی ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے در پر پڑا رہتا ہے، لیکن فقیر جو ہے وہ صرف اللہ کے در پر ہوتا ہے، وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی گوارا نہیں کرتا، نہ ہی وہ ایسا سوچ سکتا ہے۔ تو تصوف میں ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نفسی خواہشات کی بجائے صرف خدا کی رضا کا طالب اور محتاج ہو۔ فقیر مسلمان صوفیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کی بجائے صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ فقیر لوگ اکثر غریب ہوتے ہیں اور اپنا زیادہ وقت خدا کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ پچھلے ادوار میں بادشاہ نے وقت ان کے در کو سلامی دیتے تھے، یعنی فقیر کا درجہ اتنا بلند ہے کہ بادشاہ نے وقت جو ہیں وہ بھی ان کے در پر حاضری دیا کرتے تھے۔ ہم پہلے بند کی جانب چلیں گے۔ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، یعنی وہ لوگ جو فقر اختیار کیے ہوئے ہیں ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ کوئی بھی کام ہے، کسی بھی قیمت پر ہے، ہر حال کے اندر خوش رہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو فقر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اس کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، جو اس نے جیسی آزمائش میں رکھا، جس حال میں رکھا اس حال میں خوش دکھائی دینے والے ہیں، وہ لوگ فقر میں پورے ہیں، یعنی وہ لوگ فقر کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ فقر کہتے ہیں کہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، فے سے فاقہ، کاف سے قناعت، رے سے رضائے الہی۔ اگر اللہ ان کے ذمہ کوئی کام ہے، کسی بھی قیمت پر ہے، کسی بھی حال میں ہے، وہ اسے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں۔ اگر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں۔ یہاں پر یار سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت سے نوازتا ہے تو مال و دولت میں خوش رہتے ہیں، یعنی کہ وہ مال و دولت کو حاصل کر کے غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے، وہ اس کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھتے ہیں، اس میں سے غربا کا پورا حق نکالتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ ہر طرح کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس مال کو حاصل کر کے غرور اور تکبر کا نشانہ نہیں بنتے۔ بے زر جو کیا، زر دولت کو کہتے ہیں، بے زر یعنی اگر دولت چھین لی، دولت واپس لے لی، دولت عطا نہیں کی تو اسی احوال میں خوش ہیں، تو بھی اس حال میں خوش ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ دولت تو ہاتھوں کی میل ہے، یہ تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، کیونکہ کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہے، تو سب کچھ یہاں کا یہیں رہ جائے گا۔ یہ مال و دولت اگر مل گیا تو بھی شکر ادا کیا، اور اگر نہیں ہے تو بھی شکر ادا کیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس مال و دولت کا آخرت میں کوئی کام نہیں، سب کا سب جو ہے یہیں پڑا رہ جائے گا۔ افلاس میں، قربت میں، ادبار میں، مفلسی میں، اقبال میں، بلندی میں خوش ہیں، یعنی کسی بھی قسم کے حالات ہیں، غربت ہے، مفلسی ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی بلندی، بلند مقام ہے یا خوشحالی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں،
اگر آپ دیکھیں گے تو ہر بند کے آخر میں کتاب پر آپ دیکھیں یہی مصرع دہرایا جا رہا ہے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، تو یہ مصرع ٹیپ کا مصرع ہے، وہ مصرع جو ہر بند کے آخر پر ہو بہو دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے پوری بات کا خلاصہ پیش کر دیا کہ وہی انسان کامل ہے، وہی انسان مکمل ہے جو ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اب نذیر اکبر آبادی انسان کامل کو مرد کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی وہ شخص جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے وہی حقیقی مرد کہلانے کے لائق ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، الفقر الفقری، مجھے اپنی فقیری پر فخر ہے۔ اقبالی کا شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ انسان اسی وقت خوش رہ سکتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی لالچ نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو غربت یا رتبہ یا کوئی بلندی یا اقبال دولت سے مالا مال کر دیتا ہے تو بھی اس کی ذات عالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو فقیری میں مبتلا نہ ہوا آدمی کچھ وہ کام کا نہ ہوا۔ گویا کہ کامل اور مکمل مرد کہلانے کے مستحق صرف وہی شخص ہے جو تسلیم و رضا کے بلند مرتبے پر فائز ہوا۔ ہم شروع سے اقبال کا فلسفہ خودی سنتے آتے ہیں، تو اقبال کا فلسفہ خودی ہے کیا؟ اس اقبال نے خودی کی 3 منازل بتائیں۔ سب سے پہلے اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے اطاعت کرو جیسا کہ اس نے حکم دیا۔ دوسرا ہے ضبط نفس، اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ انسان کا نفس ہی اسے گناہوں کی جانب یا انسان کو غافل کرنے والا انسان کا نفس ہی ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر بھی قابو پا لیتا ہے تو تیسرا درجہ ہے نیابت الہی، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ ہو جانا۔ تو یہ فقر اختیار کیے ہوئے لوگ اس تیسرے درجے پر ہوتے ہیں جو کہ نیابت الہی کا ہے۔ تو عزیز طلباء، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بند کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔